ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ کسی صابر شاکر اور عیالدار شخص کی بیوی بڑی بدزبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2-3 روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت سخت اور سست کہا کہ بال بچے بھوک سے مر جاتے ہیں اور تو نکٹھو گھر میں بیٹھا ہے، کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا، خدا کی بندی، رات کے وقت شور و غل نہ مچا، میں صبح مزدوری کر کے کچھ لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی، باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک عبادت الہی میں مشغول رہا اور رات کو چپکے چپکے سے گھر میں جا پڑا کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کرے گی، صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر لاؤں گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں اب تک تم کہاں تھے اور کیا کما کر لائے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے جھلا کر کہا، ہمارے بچے تو بھوکے مر رہے ہیں اور آپ ہیں کہ وعدہ کرتے پھرتے ہیں۔ پھر صبح وہ شخص مزدوری کے لیے گیا مگر اللہ کی شان پھر بھی اسے کسی نے نہ پوچھا۔ وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے چلا گیا۔ عشاء تک مصروف رہا، پھر رات ہو گئی۔ ڈرتے ڈرتے جب گھر گیا تو عورت کہنے لگی، دونوں دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح 3 دنوں کی مزدوری لے کر آنا، ورنہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ صبح کو عورت نے ایک تھیلی اپنے خاوند کے حوالے کر کے کہا کہ اس میں 3 دن کی مزدوری لے آنا اور خبردار اگر خالی ہاتھ ہوئے تو گھر نہ آنا۔ یہ سن کر بندہ خدا کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب حقیقی کی طرف جا پڑی۔ وہ اسی وقت جنگل میں گیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گیا۔ رات کافی ہو گئی۔ وہ عورت کے خوف سے تھیلی میں ریت بھرنے لگا کہ رات اس ہیلے سے گزر جائے گی اور بیوی کی ڈانٹ سے بھی بچ جائے گا، مگر جس وقت وہ گھر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا کہے گی۔ اس لیے انہوں نے تھیلی واپس جیب میں ڈالی اور واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر پھر اچانک گھر سے ایک ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا۔ وہ عورت خوش ہوئی اور گھر سے نکل آئی۔ اس خدا کے بندے نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، گھر سے اتنی اچھی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ کہنے لگی، اندر چل کر تو دیکھو، اس خوشبو کی حقیقت جانو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی کہ اچانک ہی کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا ایک سبز پوش سوار دروازے پر کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا تو کہہ رہا تھا کہ تمہارے شوہر کی 3 دن کی مزدوری آئی ہے، اسے لے لو اور اب اسے مزید تکلیف نہ دینا۔ اس سے کہنا کہ تم نے جس قدر مزدوری کی تھی اس کی اسی قدر اجرت مل گئی ہے، اگر زیادہ کرتے تو زیادہ مزدوری پاتے، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ پس طباق اسی نے دیا ہے
جس میں 50 درہم ہیں اور دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا حیران رہ گیا، اللہ کی حمد و ثنا اور گریہ وزاری میں کھو گیا۔ عورت اس کا شکستہ حال دیکھ کر حیران ہونے لگی، اے اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ خوشحالی میں یہ رو کیوں رہا ہے؟ یہ شخص اتنا زیادہ پریشان ہوا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو یہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ 3 دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی، بلکہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ رات کو آتا تھا تو تمہارا خوف دل پر غالب ہوتا تھا، میں یہ بہانہ کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے، مگر میرے حقیقی مالک نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا، حالانکہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اور تمہاری دن رات کی ڈانٹ ڈپٹ سے اس نے مجھے نجات دلا دی۔ میں اس پر اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھو، آج میں اس تھیلی میں تمہارے در سے ریت بھر کر لا رہا تھا، کیونکہ آج بھی مجھے مزدوری نہیں ملی تھی۔ اب یہ تھیلی تم رکھ دو، اسے خالی کر کے پھینک دینا۔ عورت نے یہ تھیلی لے تو لی، اب اس ارادے سے اس نے تھیلی خالی کرنا چاہی، مگر کیا دیکھتی ہے، تھیلی تو ایسے زر اور جواہرات سے بھری ہوئی ہے جن سے سارا گھر روشن ہو رہا ہے، حالانکہ وہ آدمی اس تھیلی میں ریت بھر کر لایا تھا۔ یہ حالت دیکھی تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سوچنے لگا، جس رب نے اسے اتنا نوازا ہے اور اس کی 3 دن کی عبادت کو اتنا بڑا صلہ دیا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو اگر اس کی ساری عمر عبادت کی جائے تو یقیناً صلہ بہت عمدہ ہوگا۔ چنانچہ اس شخص نے دنیا کو خیر آباد کہہ دیا اور جنگلوں کی طرف چل دیا۔ اس نے اپنی ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، کیونکہ اسے دنیا کی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو حقیقت بھی یہی ہے، انسان جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کسی سے کوئی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مان رکھتے ہیں اور اس کے اس مان کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ مگر ہم میں سے اکثر لوگ اللہ کی ذات پر اتنا توکل نہیں رکھتے۔ کاش کہ ہمیں بھی ایسا ہی توکل اور ایسا ہی یقین نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ویسا ہی ہے جیسا کہ بندے اسے گمان کرتے ہیں، تو اگر اللہ سے رحم کی امید رکھی جائے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔